حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم اپنے نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی جو نماز ہے اس کی بطور خاص حفاظت کرو۔ اب یہ نماز عصر کے ساتھ متوجہ فرمایا کہ جس کی نماز عصر رہ گئی وہ انسان نقصان میں ہے۔ پھر یہ کہ اس نماز عصر کے بارے میں کہ ترغیب اور اس ترغیب کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے نماز کی حفاظت کے لیے، حافظو، ایک ہے احفظو، ایک ہے حافظو، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ احفظو تم اس چیز کی حفاظت کرو جو حفاظت کے لائق ہے، وہاں لفظ استعمال ہوتے ہیں احفظو، لیکن یہاں اللہ نے احفظو نہیں فرمایا، حافظو فرمایا۔ حافظو کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ حافظ یحافظ محافظتاً، وہاں یہ ہوتا ہے کہ تم اس چیز کی حفاظت کرو یہ تمہاری حفاظت کرے گی، کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یہ نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی کہ قیامت کے دن تمہیں جہنم میں جانے سے بچائیں گی۔ تو لہذا فرمایا کہ اس چیز کی حفاظت جس کی حفاظت خود ہماری ہی حفاظت ہو، کتنا اس کے بارے میں اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ایک معنی عصر کا کہ عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز ہے، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے معنی جو اس سے پہلے عرض کیے ہیں وہ ہے زمانہ۔ تو یہاں تین زمانوں کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا، اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ قسم انسان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی بجائے کسی اور کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ تو لہذا مخلوق کے لیے تو ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں، تو اللہ نے قسم اس لیے نہیں کھائی کہ اللہ نے اپنی صداقت ظاہر کرنا ہے یا اللہ مجبور ہے، نہ اللہ مجبور ہے، نہ اللہ کو اپنی سچائی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی سچائی تو سچائی ہی ہے۔ تو اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قسمیں کھائی ہیں وہاں اللہ نے کوئی دعویٰ فرمایا ہے، کوئی بات پیش کی ہے، جو بات پیش کی ہے تو یہ قسمیں اس کی دلیل کے طور پر کھائی گئی۔ یہاں بھی اللہ نے ایک بات بیان فرمائی کہ ان الانسان، یقیناً انسان، لفی خسر، نقصان میں ہے۔ قرآن مجید کی تجوید کے اندر بھی خاص اشارات موجود ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ ان یہ نون پہ شد ہے، تو یہاں تھوڑا سا رکنا ہے، ان آواز کی مقدار کو لمبا کیا جائے گا، ان الانسان، تو یہ ان میں غنہ ہے اور ان میں اخفاء ہے۔ تو اخفاء اور غنہ کہتے ہیں آواز کو درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کرنا۔ اب اس میں دو باتیں دیکھیں، ایک ہے کہ آواز کی مقدار چھوٹی سے درمیانی کہ یہاں رکنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آواز کہاں سے ادا کرنی ہے؟ باہر کی طرف نہیں، اندر ناک کی طرف ادا کرنی ہے۔ تو یہاں توجہ ہے کہ یہاں رکنے کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو کہ اس پہ غور کرو، اور غور کرو، اس بات کو اپنے اندر لے جاؤ، اپنے دماغ کے اندر اس بات کو لے جاؤ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میں کہ ان الانسان، یقیناً انسان، لفی خسر، نقصان میں ہے۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان الانسان فی الخسر، کہ یقیناً انسان نقصان میں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ فی الخسر نہیں ہے، خسر الف لام کے بغیر استعمال ہوا ہے، خسرین الف لام کے بغیر جب استعمال ہو اس سے اشارہ ہے کہ یہ نقصان ایسا ہے جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لام زبر لا کا اضافہ ہے، اس کے معنی تاکید کے ہوتے ہیں کہ پکی اور یقینی بات ہے کہ اس بارے میں غفلت نہ کرنا۔ تو ان الانسان، یقیناً انسان، لفی خسر، نقصان میں ہے۔ تو میں اس بات کو دیکھنا ہو تو عصر کو دیکھو کہ عصر کا وقت اللہ کے نزدیک بھی قیمتی وقت اور دنیا کی ضروریات کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے بھی قیمتی وقت۔ فرمایا کہ اس کو دیکھو، اور یہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ اس کے گزرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ نماز عصر
یہ قیمتی وقت، نماز عصر کا چھوڑ دینا تباہی و بربادی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرماتی ہیں۔ اور اس میں عصر کے ایک معنی زمانے کے ہیں، تو اس میں 3 زمانوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک زمانہ انسان کی زندگی کا زمانہ، یہ انسان کی زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے دھیرے دھیرے دم بدم، کہ یہ زندگی برف کی طرح سے کھلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ زندگی کیا ہے کہ حیات کا انفاس تعد فکلما، کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا یہ سانسوں کا مجموعہ ہے، اور یہ جو سانس انسان کو عطا کیے گئے ہیں یہ گنتی کے سانس ہیں، ان کی تعداد محدود ہے۔ فرمایا ایک سانس گزر گیا میری زندگی کا ایک جز کم ہو گیا، اتنی تیزی سے یہ زندگی جا رہی ہے۔ اب جب زندگی اتنی تیزی سے جا رہی ہے، فرمایا کہ کامیاب تاجر کون ہے کہ اپنے سرمایے سے نفع حاصل کرے، اور اگر سرمایہ ڈوب جائے تو نقصان میں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر جو سرمایہ دے کر بھیجا ہے وہ انسانی زندگی ہے، کہ یہ تمہارے پاس مہلت ہے، کہ اس مہلت سے تم چاہو تو اپنی آخرت بنا لو، چاہو تو اپنی آخرت بگاڑ لو۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے، اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے۔ حضرت امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، قرآن مجید کے بڑے قاری ہیں، تبع تابعین میں سے۔ ان کی وفات کا وقت آیا، ان کی ہمشیرہ ان کے سرہانے آ کے کھڑی ہوئی اور رونے لگی۔ حضرت نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہ مرنا تو سب نے ہے، دنیا سے تو جانا ہے، انسان دنیا میں رہنے کے لیے تو نہیں آیا۔ کہنے لگی کہ آپ کی جدائی پہ نہیں رو رہی، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ اللہ نے جو زندگی دنیا کی دی ہے آخرت بنانے کے لیے، معلوم نہیں کہ آپ آخرت بنا کر جا رہے ہیں یا آخرت بنائے بغیر جا رہے ہیں، کہ جو مہلت تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میری ہمشیرہ ہو، ریاکاری کا موقع نہیں، موت کا وقت ہے، لہذا تمہارے خوشی کے لیے تمہیں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس مقام پہ جہاں میرا انتقال ہو رہا ہے، میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں 24,000 بار قرآن مجید مکمل کیا ہے، اور اس کثرت تلاوت سے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ تو انسانی زندگی یہ ہے کہ یہ بنا کے جا رہا ہے یا بگاڑ کے جا رہا ہے۔ دوسرا اشارہ زمانے میں وہ ہے تاریخ۔ تاریخ کو دیکھو کہ بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے حکمران بالآخر دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تیسرا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ، اور یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی۔ حضرت نے فرمایا کہ سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھو کہ اگر تمہاری زندگیاں ان کی زندگی کے مطابق گزر رہی ہیں تو اس کے معنی ہے کہ تم کامیاب جا رہے ہو۔ اگر تمہاری زندگیاں ان کی زندگیوں کے مطابق نہیں گزر رہی ہیں تو اس کے معنی ہے کہ تم ناکام جا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ غور کرو اس مبارک زمانے پر، تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ نقصان میں جا رہے ہو یا فائدے میں جا رہے ہو۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر 4 اجزاء پر مشتمل اس نسخے پہ عمل کرو۔ اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، اس وقت میری پیشی ہے، میں نے وہاں جانا ہے، تو انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ۔ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 844، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 28، سورۃ العصر۔ اعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، والعصر قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ اس میں اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا کہ وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری نہیں کرتا اور اپنا مقصود دنیا کے مال و متاع کو سمجھتا ہے کہ وہ نقصان میں ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا عصر کی طرف کہ عصر کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ انسان نقصان میں ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ عصر سے عصر کا وقت، عصر کے اصل معنی تو نچوڑنے کے وقت کہ خلاصہ نچوڑ، تو عصر کا وقت یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اللہ کے قرب کا بھی وقت ہے اور دنیا داری کا بھی وقت ہے، اور یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ عصر سے مراد عصر کی نماز کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ، وہ ایسے ہے جیسا کہ وہ شخص کہ جس کا مال و متاع سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، جس کے اہل و عیال بھی تباہ و برباد، مال و متاع بھی تباہ و برباد۔ عصر کے معنی زمانے کے، تین زمانوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک زمانہ انسان کی اپنی زندگی کا، اور یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ سے فراغت کے بعد محفل نشست، حضرت نے فرمایا کہ تم زندگی کو کتنا سمجھتے ہو؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی ہے، معلوم نہیں کہ آئندہ نماز جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں کل ظہر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں۔ تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ ظہر کا وقت ہے، معلوم نہیں عصر کی نماز پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں۔ نبی علیہ السلام نے زندگی کے بارے میں سوال کیا ہے، نماز کے بارے میں نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، کہ زندگی وہی ہے جو نماز کی ہو، اگر نماز نہیں تو زندگی نہیں۔ چوتھے صحابی رضی اللہ عنہ کیا کہ حضرت میں زندگی کو اس سے بھی مختصر سمجھتا ہوں، اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، معلوم نہیں گھر تک بھی پہنچ پاؤں گا کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے زندگی کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر دی ہیں، میں اللہ کا آخری نبی یہ بات بھی نہیں جانتا کہ جو سانس اندر یہ ہے وہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ یہ زندگی اتنی مختصر، میں کہ زندگی کیا ہے؟ میں کہ زندگی گنتی کے سانسوں کا مجموعہ ہے، ایک سانس گیا تو زندگی کا ایک جز رخصت ہو گیا،
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل یغدو فبائع نفسہ موتقها او موبقها، فرمایا کہ ہر شخص جو صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیچنے والا ہے۔ اور اس بیچنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کو وہ آزاد کرتا ہے یا اپنے نفس کو وہ ہلاک کرتا ہے۔ تو یہ لمحات جو زندگی کے لمحات ہیں، اس میں انسان اگر آخرت بنا لے تو کامیاب ہے، اگر آخرت نہ بنا سکا تو اس کی زندگی ناکام ہے۔ تو میں کہ یہ زندگی گزر رہی ہے، کسی نے برف والی جگہ پہ آ کے دیکھا، برف کی دکان پہ، اس نے کہا کہ سورۃ العصر کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے دھیرے دھیرے دم بدھم، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ برف پگھل رہی ہے۔ تو اس طرح سے زندگی بھی تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں کہ انسان نقصان میں ہے کہ اس اپنی زندگی کا جو سرمایہ کام میں لگا لیا تو کامیاب ہے، اور اگر اس نے اس کو آخرت کے کام میں نہیں لگایا تو یہ زندگی اس کی ناکام ہے۔ دوسرا زمانہ تاریخ، کہ تاریخ پہ نظر دوڑانا، کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے اور دنیا سے خالی ہاتھ گئے۔ سکندر اتنا بڑا فاتح، چھوٹی عمر میں فتوحات کرتا ہوا چلا، یہاں بر عظیم پاک و ہند تک پہنچا ہے، جہلم پہنچا، جہلم تک یہاں پہنچا، پھر یہاں سے اس نے رخ بدلا شمال کا، تو اس کے بعد وہ شمالی علاقہ چترال وغیرہ کے علاقے کے قریب پہنچا۔ یہاں فتوحات کے بعد فوج کے اندر کوئی تھوڑی سی کیفیت پیدا ہوئی کہ اب ہمیں واپس گھر جانا چاہیے، تو یہاں تک فتوحات کے بعد یہاں سے واپس چلا، 28 سال کی عمر۔ واپسی بھی مصر میں جب پہنچے تو وہ شہر جو اسکندریہ کہلاتا ہے، تو اس جگہ پہ وہ پہنچے۔ جب پہنچا طبیعت بگڑ گئی۔ اب جب طبیعت بگڑی تو ارسطو جو بہت بڑا حکیم، اس کا استاد بھی تھا، اس کا وزیر بھی تھا، جس کی کتابیں آج بھی طب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سکندر بے قراری سے اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ میرا علاج، وہ سر ہلاتا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں، یہ ہے موت کی بیماری، اس کا علاج نہیں۔ اس پہ سکندر نے کہا کہ جب میں مر جاؤں اور میری میت کو اٹھایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ پھیلا کر باہر کی طرف کر دیا جائے، تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ اتنا بڑا فاتح خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ تو ہمیں کہ وہ انسان نقصان میں ہے، تاریخ پہ نظر ڈالو، بڑے بڑے لوگ خالی ہاتھ دنیا سے گئے، اپنی عاقبت کو خراب کر کے گئے۔ تیسرا زمانہ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ ان میں زندگیاں کن کی ہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف نظر کرو، اگر زندگی تمہاری ان کے مطابق گزر رہی ہے تو کامیاب ہے، اور ان کے مطابق نہیں گزر رہی تو یہ زندگی نقصان میں جا رہی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے نسخہ بیان فرمایا، یہ 4 اجزاء ہیں، اگر ان پہ عمل کرو گے تو زندگی کامیاب ہے، اور اگر ان پہ عمل نہیں ہوگا تو زندگی ناکام ہے۔ فرمایا الا الذین، سوا ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز وہ ہے دل اور دماغ کو درست کرنا۔ دل اور دماغ کی درستگی وہ ایمان کے ساتھ ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان امن سے نکلا ہے۔ امن کے معنی ہے سکون اور اطمینان، تو ایمان کہتے ہیں دل کا کسی بات پر مطمئن ہو جانا،
اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کیا ہے؟ وہ خبر یا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اسے حواس اور عقل کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر کسی شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کن کن باتوں پر ہے؟ اس کو الفاظ کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ ایک ہے ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ہے ایمان مجمل، کہ مختصر طور پہ ایمان کا اظہار کہ میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ و صفاتہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ اور میں نے اس کے سارے احکام قبول کیے۔ یہ ہے مختصر اظہار ایمان کا۔ ایک ہے ایمان مفصل، کہ ان باتوں کا ذکر جن پر ایمان ضروری ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور اس بات پر کہ اس دنیا نے کائنات میں فنا ہونا ہے، اس کا آخری دن آنا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد کھڑے ہونے پر ایمان۔ تو یہ باتیں بنیادی باتیں ہیں ایمان کی۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ 5 باتوں میں اللہ کو اکیلا ماننا، کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اللہ جیسا کوئی، نہ کوئی اللہ جیسا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے والدین۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وصفاتہ اور اللہ تبارک و تعالی اپنی صفتوں میں اکیلا ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ بعض صفات اللہ کی وہ ہیں جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی جو صفات بیان فرمائی، اس میں ایک صفت سمیع ہے کہ نہایت سننے والا، ایک صفت بصیر ہے نہایت دیکھنے والا۔ اللہ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا، انا جعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ اب یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں جو انسان کے لیے استعمال ہوئے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان تو کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، رحیم یہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ تو وہ صفاتی نام جو اللہ کے صفاتی نام اللہ کے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مفہوم میں تبدیلی ہے۔ اگر اللہ کے لیے استعمال ہو اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے تو چند باتوں کا فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے، انسان کی صفت اس کی ذاتی صفت نہیں، وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ کہ سننے کی صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے، انسان کی صفت ذاتی نہیں بلکہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے صفت لازم ہے، اگر اللہ کا سننا کمزور ہو جائے گا تو اللہ نہیں رہے گا، اور انسان کا سننا اگر کمزور ہو گیا، بہرا بھی ہو جائے تب بھی وہ انسان رہے گا۔ بہرے ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوگی، زندگی اپنے وقت پہ ختم ہوگی، اس کا اپنا نظم ہے، تو لہذا یہ اس کی ذات کے ساتھ لازم نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کی صفت لامحدود ہے، فرمایا کہ اللہ کا سننا ایک مثال سمجھائی گئی، فرمایا کہ اللہ کا سننا کہ اللہ اندھیری رات میں
پتھر پہ رینگنے والی چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے بات بیان کی گئی، اور انسان کا سننا محدود ہے، ایک فاصلے تک سنتا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں سن سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ فرق، اور ایک فرق یہ ہے کہ اللہ اپنی صفت میں کسی ذریعے کا محتاج نہیں، اگر وہ محتاج ہو تو اللہ نہیں رہے گا۔ انسان سننے کے لیے کانوں کا محتاج، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج، تو چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج، پکڑنے کے لیے ہاتھ کا محتاج، پھونکنے کے لیے منہ کا محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جن کو ذہن میں رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے افعال میں اکیلا، کہ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ کائنات کو بنایا، کسی کی معاونت بھی نہیں، کسی کی مشاورت بھی نہیں۔ نظام چل رہا ہے، کسی کی معاونت بھی نہیں، کسی کی مشاورت بھی نہیں۔ قیامت برپا ہوگی، کسی کے علم میں نہیں۔ حساب کتاب ہوگا، کسی کی معاونت بھی نہیں، کسی کی مشاورت بھی نہیں۔ تو اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کہ اللہ اپنے حکموں میں اکیلا ہے، کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں۔ اللہ کے حکم دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے حکم وہ ہیں جو تکوینی ہیں، زندگی اور موت، نظام کائنات، اس میں تو کسی اور کا حکم چل ہی نہیں سکتا۔ دوسرا حکم جس کو حکم تشریعی کہتے ہیں، کہ انسان کو حکم دیا کہ یہ کرو، تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کرے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز ادا کرو، نفس کہتے ہیں کہ نہیں، نماز نہیں پڑھنی۔ اب نفس کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات ماننی۔ پانچویں چیز معبودیت میں اکیلا، کہ اللہ معبودیت میں اکیلا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وہ کام جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں صرف اللہ کے لیے ہوں گے، سجدہ صرف اللہ کا، دعا صرف اللہ سے، قربانی صرف اللہ کے نام پر۔ ہم نبی علیہ السلام کے نام پر بھی تو قربانی کرتے ہیں، والدین کے نام پہ بھی قربانی کرتے ہیں، یہ ان کی طرف سے کرتے ہیں، ان کے نام پہ نہیں کرتے۔ نام اللہ کا ہے کہ قربانی اللہ کے نام پر ہو۔ والدین کے نام سے مراد والدین کی طرف سے قربانی ہم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے نام پر نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی تو اللہ کے نام پر ہوگی۔ نذر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی۔ نذر کہتے ہیں وہ خیرات جو اپنے اوپر لازم کی جائے، اور نیاز کہتے ہیں اس خیرات کو جو اپنے اوپر لازم نہ کی جائے۔ تو خیرات اللہ کے نام پر ہوگی، چاہے لازم کی ہے چاہے لازم نہیں کی۔ نذر بھی اللہ کی ہوگی، نیاز بھی اللہ کی ہوگی۔ اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو اپنے مخلوق نور سے پیدا فرمایا ہے، مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ اور ان کے لیے جو مرد کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اکرام کی وجہ سے ہے، احترام کی وجہ سے۔ تعداد کتنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ہے فرشتوں کے بعد، جب فرشتے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل السلام سے فرمایا کہ جبرائیل کبھی کبھار جی چاہتا ہے ملاقات کو، اور آپ وقفے کے بعد آتے ہیں۔ میں کہتا تھا ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کہ اللہ کا حکم ہو تو آ سکتے ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم نہیں آ سکتے۔ فرشتوں کے بعد کتابوں پر ایمان، کہ یہ کتابیں جن کا نام ہمیں بتایا گیا، کتابیں کتنی نازل ہوئیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ مشہور کتابیں جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ کچھ صحیفے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اب یہ قرآن مجید ہے، اور یہ پہلی 3 کتابیں ہیں، یہ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں ان سب پر ایمان، کہ وہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں۔
اور اس بات پر ایمان کہ جتنی کتابیں قرآن مجید سے پہلے ہیں کوئی اپنی اصل حالت میں نہیں، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اصل حالت میں ہے تو وہ بھی ایمان کا انکار ہے۔ سر سید احمد خان نے اسی بات کو ثابت کیا کہ ساری کتابیں اصل حالت میں ہیں، جبکہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان پر عمل منسوخ ہو چکا ہے، اور قیامت تک قرآن مجید کا عمل باقی، حکم باقی رہے گا۔ تو یہ تین بنیادی بات ہے۔ کتابیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلی کتابیں محرف ہیں، اصل حالت میں موجود نہیں، قرآن مجید محفوظ ہے اصل حالت میں۔ قرآن کی محفوظیت کا انکار یہ بھی ایمان کا انکار ہے۔ باقی کتابوں کی محفوظیت کو ماننا یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ تیسری بات یہ کہ ساری کتابوں پہ عمل منسوخ ہو گیا سوائے قرآن مجید کے، اس پر عمل قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان۔ اس کے بعد ہے رسولوں پر ایمان، کہ اللہ نے کتنے رسول بھیجے یہ صحیح تعداد اللہ کے علم ہے۔ ہم سب رسولوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہوگا۔ اگر نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد کسی نے نبی علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، توحید اور آخرت پر ایمان ہے لیکن نبی علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں، وہ بھی ایمان والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کائنات نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ اس بات کو ماننا ہے کہ انسان انفرادی طور پر، اشیاء انفرادی طور پر دنیا سے جا رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب اجتماعی فنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس بات پر ایمان کے تقدیر دو قسم کی، ایک ہے تقدیر علمی، ایک ہے تقدیر حکمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسا ہو، فلاں وقت میں اس کی ولادت ہو، فلاں وقت میں اس کی وفات ہو۔ یہ تقدیر حکمی ہے جس کے اندر تبدیلی نہیں، اور اس کے بارے میں کسی سے سوال نہیں ہوگا۔ ایک ہے تقدیر علمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، اللہ نے وہ بھی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو تقدیر علمی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور اللہ نے جو لکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اندازہ ہے، اور اللہ کے اندازے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جس چیز پہ ایمان ضروری ہے وہ ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا، آخرت پر ایمان۔ تو ہمیں کہ وہ لوگ نقصان سے محفوظ رہیں گے کہ جو پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایمان لائے۔ دوسری بات یہ کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک عمل کی۔ نیک عمل کون سا عمل ہے؟ نیک عمل وہ عمل ہے جس کے اندر تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، عمل شریعت سے ثابت ہو، اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہوگی تو عمل صالح عمل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کہ دل کے اندر ایمان ہے، دماغ میں ایمان ہے، اور اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار تین چیزوں سے ہوگا، زبان سے ہوگا، اور اس کے ساتھ عمل سے ہوگا، اور مال سے ہوگا۔ تو ان تین چیزوں سے اعمال ہوں گے، اور یہ عبادت تین قسم کی ہے: قولی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت۔ تشہد کے اندر ان تینوں باتوں کا اقرار موجود ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات قولی عبادت، والصلوات جسمانی عبادت، الطیبات مالی عبادت، کہ تینوں عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے کیے نیک کام۔ پھر فرمایا کہ یہ انسان کی اپنی تکمیل ہے کہ اپنے آپ کو اس نے کامل بنایا، لیکن ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کو آگے منتقل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وتواصوا، انہوں نے وصیت کی ایک دوسرے کو بالحق کی، حق صحیح عقائد، ایک دوسرے کو صحیح عقائد سے آگاہ کرتے رہے۔
وصیت کہتے ہیں ایسی تاکیدی بات کو کہ جس پر عمل ضروری ہو، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ کہ انسان کی موت کے وقت جو اس کی ہدایات ہوتی ہیں ان کو وصیت کہا جاتا ہے کہ اس نے وصیت کی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض وصیتیں صحیح ہیں، بعض وصیتیں صحیح نہیں ہوتی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کہ اگر کوئی وصیت ایسی کر جائے جو خلاف شرع ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو ورثاء کو چاہیے کہ اس کے اندر تبدیلی کر لیں۔ وصیت کہ فلاں کو میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا، فلاں کو یہ نہ کرے۔ اب یہ وصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو اختیار نہیں کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وصیت شرعی ہے یا شرعی ہے۔ اسی طریقے سے کہ میرے بعد فلاں جائیداد فلاں کو دے دی جائے، تو دیکھا جائے کہ وصیت شریعت کے مطابق ہے یہ نہیں۔ تو شریعت کے مطابق وصیت ہوگی تو عمل ہوگا، نہیں ہوگا شریعت کے مطابق نہیں ہوگی تو ورثاء کو چاہیے کہ اس میں تبدیلی کر لیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال فرمایا کہ وتواصوا بالحق کی، وہ تاکیدی حکم ایک دوسرے کو سناتے ہیں حق کا، کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدے کا مذاکرہ، آپس میں مذاکرہ ہوگا، دوسروں کو دعوت دی جائے گی۔ اور اس راستے میں پھر دشواریاں اور مشکلات ہیں، تو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں صبر کی، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ تو صبر کے ایک معنی یہ ہے کہ حوصلہ بڑھانا، اور صبر کے ایک معنی استقامت کے، کہ وتواصوا بالحق کی، کہ ایک دوسرے کو ایمان کی، عقائد کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو استقامت کی تلقین کرتے ہیں۔ تو صبر میں تین باتیں، ایک بات یہ کہ حالات جیسے پیش آ جائیں اس پہ برداشت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اللہ سے شکوہ شروع ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال جو ہیں وہ جو کر رہا ہے اس پہ استقامت ہونی چاہیے، کوئی لالچ، کوئی ترغیب اس کو اس کام سے نہ ہٹائے۔ تیسری بات یہ کہ گناہوں سے بچنے میں استقامت اختیار کی جائے، کہ کوئی ترغیب اس کو گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ تو صبر کے اندر یہ تین باتیں موجود ہیں۔ تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب دو ہیں، شکوک و شبہات، خواہشات، کہ یا تو انسان کو شک ہوگا اس کام کے بارے میں تو وہ کام نہیں کرے گا، یا خواہشات ایسی ہیں سمجھتے ہیں یہ کام صحیح ہے لیکن خواہشات ایسی ہیں جو وہ کام کرنے نہیں دیتی۔ تو یہ دو بنیادی بات ہیں، اور اللہ نے یہ دو بنیادی جو سبب ہیں ان کا رد فرمایا کہ وتواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، یعنی حق اس بات کو کہتے ہیں جو یقینی ہو، قطعی ہو، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ تو ایک دوسرے کو حق کی جب تلقین کریں گے شکوک و شبہات دور ہوں گے۔ اور آج میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے اہل باطل کا کہ وہ شکوک و شبہات کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ تو شکوک و شبہات کی کیفیت یہ انتہائی ہلاکت کی کیفیت ہے کہ آدمی کسی معاملے میں شک میں پڑ گیا، موت واقع ہو گئی، تو وہ ایمان سے محرومی کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال میں نے اس سے پہلے گزارش کی، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے، وہ بڑی جامع تفسیر ہے اور انتہائی فلسفیانہ تفسیر ہے، کہ اسلام پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے فلسفیانہ انداز سے، اور ابھی تک ان کی باتوں کا رد نہیں ہو سکا۔ یہ عربی میں ہے۔ خیال آیا کہ اللہ نے یہ علمی مقام عطا فرمایا ہے تو کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لوں تاکہ یہ خانقاہی تعلق بھی مجھے نصیب ہو جائے۔ تو زمانے میں ایک بزرگ تھے نیشاپور میں، نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ان کے خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ لوگ احتیاط کرتے تھے، پہلے لوگ احتیاط کرتے تھے، جس کو بیعت کرتے تھے مرید بناتے تھے، پہلے جائزہ لیتے تھے کہ اس کی ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے کیا صورت ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا وجود نہیں تم کیا جواب دو گے؟
انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے کہ الحمدللہ میں نے 101 عقلی دلائل قائم کیے ہیں اللہ کے وجود کے۔ جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو حضرت نجم الدین قوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راضی تم ناکام ہو، تم ناکام ہو۔ تعجب حیرت کہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ 101 دلائل اللہ کے وجود کے میں نے پیش کیے ہیں اور حضرت فرمانے تم ناکام ہو۔ تعجب ہوا تو حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ انسان جس مزاج کا ہو، موت کے وقت شیطان اس انداز سے اس کو گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ تم کیونکہ فلسفی ہو تو تمہاری موت کے وقت شیطان آئے گا اور آ کے اعتراض کرے گا اللہ کے وجود پر، تم اس کا جواب دو گے۔ اگر تمہاری موت جواب دیتے ہوئے واقع ہو گئی تو ایمان کی حالت میں مرو گے، اور اگر اس نے تمہارے جواب پہ اعتراض کیا اور تم اعتراض کا جواب سوچتے ہوئے مرے تو تم کفر میں مرو گے۔ کہ یہ شک کی کیفیت ہوتی کہ جب انسان اعتراض سنتا ہے تو سوچ میں پڑتا ہے، یہ شک کی کیفیت ہے، اور جب جواب دیتا ہے یہ پختگی کی کیفیت ہے۔ اب معلوم نہیں تمہاری روح جواب دیتے ہوئے نکلے یا سوچتے ہوئے نکلے۔ اگر جواب دیتے ہوئے نکلی تو تم ایمان پہ مرو گے، اگر سوچتے ہوئے تمہاری روح نکل گئی تو تم کفر میں مرو گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک ہی بات اختیار کرو کہ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کا وجود مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کی وجہ سے مانتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ شک کی کیفیت دماغ میں داخل ہو گئی اور اس حالت میں موت واقع ہو گئی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا، شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے، صبح ایمان والے ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے۔ تو حضرت کا اشارہ اس طرف تھا کہ اس قدر یلغار ہوگی، وسوسوں کی، کہ شکوک و شبہات کی کہ انسان کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل حق کے ساتھ وابستہ رہو تاکہ کسی قسم کا اثر تم پر نہ ہونے پائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا، تجارت کا اصول بیان فرما دیا، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ تجارت وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں جس تجارت میں نقصان نہیں، اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے جہاں اللہ نے 4 باتیں بیان فرمائی کہ ایمان، نیک عمل، دوسروں کو تلقین، کس کی؟ نیک اعمال کی، صحیح عقائد کی، وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو تلقین گناہ سے بچنے کی اور دین پر استقامت کی۔ فرمایا کہ یہ جب صورتحال پیدا ہوگی پھر انسان نقصان سے بچے گا۔ پہلی 2 چیزیں اپنے لیے، دوسری 2 چیزیں بظاہر دوسروں کے لیے، کہ خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے، لیکن وہ بھی در حقیقت اپنے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب آپ دوسروں کو تلقین کریں گے ماحول بنے گا، جب ماحول بنے گا تو آپ کے لیے عقائد پہ رہنا، نیک اعمال پہ قائم رہنا آسان رہے گا۔ اگر ماحول نہیں بنے گا تو پھر خود عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے یہ فارمولہ بیان فرما دیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ